الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے کامیاب تاجر کے اعمال و اوصاف. پیسہ کمانے کے لیے کوالٹیز کیا ہونا، اچھے کوالٹیز. ایک تاجر آدمی کو اپنی تجارت میں کامیاب ہونے کے لیے، صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے نفع کمانے کے لیے اصول اور اس کے لیے صفات کیا ہے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے. آج آپ کے سامنے دو باتیں ہوں گی. ایک تو ہمارے عنوان کی بات ہوگی، 20-15 منٹ کے بعد حالات پر مسلمانوں کی ایک اہم ذمہ داری کو بتانا ہے. چلے نمبر 15، دوسروں کے خیر خواہ رہے. گزشتہ جمعہ بات آ گئی تھی، دوسروں کے خیر خواہ رہنا. دوسروں کے خیر خواہ کا مطلب کیا ہے؟ آدمی خود غرض نہیں رہنا. مجھے پیسہ مل گیا تو بس کافی ہے، میرا پیٹ بھر گیا تو بس کافی ہے، مجھے نفع مل گیا تو بس کافی ہے. ایسا نہیں ہونا. دوسروں کو بھی نفع پہنچانا اور دوسروں کو نقصان سے بچانے کی کوشش ہو. اس پر گزشتہ جمعہ ایک واقعہ بیان کیا تھا. ایک آدمی ایک دوسرے آدمی کو زمین بیچ دیا تھا. زمین بیچنے کے بعد اس میں سونے کا ایک ہنڈا نکل گیا. لیا سو آدمی بیچے سو آدمی کے پاس آ کر بولتا یہ تمہارا بول کر، بیچا سو آدمی بولتا تمہارا بول کر. بات کبھی چھوڑی، قصہ ہو گیا. تو آخر میں کیا ہوتا ہے، قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہارے کو بچہ ہے کیا؟ پوچھتے بچہ ہے، ان کو بچی ہے کیا؟ دونوں کو شادی کر دو اور دونوں میں مال دے دو. اور وہ مال مہر کے طور پر بھی استعمال ہوا اور وہ لڑکا لڑکی اپنے لیے بھی کچھ مال رکھ لیے اور پھر کچھ مال صدقہ بھی کر دیے. یہ سب سننا ان کے بچوں کو ملا کیسا؟ جب بیچنے والا بیچ دیا، لیکن لیا سو آدمی زمین، اس کو سونے کا ہنڈا مل گیا تو وہ چاہتا تو رکھ سکتا تھا. دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے بارے میں اچھا خیال کرنا، دوسروں کے بارے میں بھلائی کا سوچنا، مجھے نفع نہیں اسے بھی نفع ہونا بول کر. تو پھر وہ زمین لیا سو آدمی، جبکہ اس کا تھا وہ ہنڈا سننے کا، لیکن ان کیا کیا؟ دوسروں کے ساتھ اب انہوں اچھا ہی کیا. یہ تمہارا بول کر واپس لایا، ان سے تمہارا بول کر بولا. زمین بیچ دیا تو پھر جو کچھ زمین سے نکلے گا سب تمہارا بول کر ان اس کا بول رہا ہے، ان اس کا بول رہا ہے. آخر کار ان کے بچوں میں وہ مال، ان کے بچوں کے لیے وہ مال استعمال ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک آدمی سے ایک زمین بولتے. زمین بولنے کے بعد وہ آدمی پیسے لیتا نہیں، لینے بغیر لیے کہ پیسے چلی جاتا. چند دن گزر جاتے، چند دن کے بعد وہ آدمی دستا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولتے بھائی تو مجھے زمین بیچا تھا، میں تیرے سے زمین خریدا، لیکن میں تجھے پیسے نہیں دیا، تو کئی کو نہیں دس رہا، مجھے کئی دستا نہیں، کہاں چلے گیا تو پیسے لینے آتا نہیں کیا تو بول کر عثمان رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اسے. تو وہ آدمی بولتا حضرت میرے تو بیچنے کا ارادہ نہیں تھا، میرے گھر والے مجھے تنگ کیے بول کر میں زمین بیچ دیا، سو مجھے بیچنے کا ارادہ نہیں تھا. تو بعد میں وہ آدمی بولتا ہے مجھے بیچنا پسند نہیں ہے، مجھے واپس لینا چاہتا ہوں میری زمین میں. بیچنے کا ارادہ مجھے نہیں ہے، میرے گھر والے بولے بیچو بول کر بیچ دیا، مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے مجھے پسند نہیں بول کر میں پیسے لینے نہیں آیا بولے آدمی. مطلب کیا ہے، مجھے جگہ بیچنا پسند نہیں ہے، مجھے میری زمین مجھے واپس کر دو، مجھے پیسہ نہیں ہے، میری زمین مجھے واپس کر دو.
وہ آدمی اتنا بول رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اچھا تمہاری زمین تمہارا کون ٹچ کیا؟ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، جو لکھا پڑھی ہوئی تھی اور جو کاغذات تھے، جو معاملہ طے ہوا تھا اسے اس کے واپس کاغذات اسے دے دیے، معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ آدمی دوسرے کا خیر خواہ ہونا۔ اگر آدمی واپس نہیں لیتا، اگر ایسا ہوتا تھا تو پھر کیا ہوتا؟ بڑی جھگڑا ہوتا۔ اسلامی سبق لین دین کا اصول کیا ہے کہ آدمی لے جانے کے بعد میں اگر چیز اچھی نہیں دکھی تو پھر واپس کرنے کو سے اختیار رہتا ہے، واپس کرنے کو سے اختیار رہتا ہے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری دکانوں کا، ہمارے مسلمان تاجروں کا حال کیا ہے؟ آتے وقت ہی بورڈ لگا کر دکھا ڈالتے اسے نو ریٹرن، واپس نہیں لیتے بول کر۔ اب یہ تو سسٹم ہمارے اسلام کا کلچر، سسٹم، اصول تجارت کا کیا ہے، اور ہمارا دماغ کیسا تجارت کر رہا ہے، ہمارا مسلمان معاشرہ کیسا تجارت کر رہا ہے، بالکل اسلام سے ہٹ کر کے اصول قانون لے کر تجارت کر رہا ہے۔ یہ سوچ نو ریٹرن کی سوچ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اسلام کی سوچ واپس لینے کی ہے۔ اگر چیز بیچ دی ہے، چیز دے لیا، پیسے دے دیا یا پھر باقی دے دیا، آپ بعد میں وہ چیز پسند نہیں ہے اسے واپس دینا چاہے تو دینے کی اسے اجازت ہے، آپ کو لینے کی ضرورت ہے۔ اور ایک واقعہ سنیں، حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک دکان چلتی تھی، دکان میں انہوں چاندی کے ٹکڑے بیچتے تھے، سننے کے چاندی کے ٹکڑے بیچتے تھے۔ ان دکان کے اندر ان کا بھتیجا بیٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ نماز کو چلے گئے۔ نماز کو جانے کے بعد جب انہوں نماز سے فارغ ہو کر واپس آ رہی نماز سے مسجد سے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں چاندی کے ٹکڑے ہیں۔ تو حضرت دیکھ کے پہچان لیے، شاید یہ میری دکان کا ہے بول کر اسے بلا کے پوچھے، بھائی یہ آپ کے ہاتھ میں جو چاندی کے ٹکڑے ہیں یہ تمہیں کہاں لیے، کتنے میں لیے، پوچھے۔ تو وہ آدمی بولنے لگا، حضرت میں یہ 10 درہم میں لیا اور فلاں دکان پہ لیا میں۔ حضرت بولے اسے، بھائی یہ چاندی کا یہ ٹکڑا 10 درہم کا نہیں ہے، یہ 5 درہم کا 600 ہے۔ تمہارے کون بیچا سو دکان کون سی ہے؟ وہ دکان، چلو دیں گے، چلو بول کر بلا لے چلے گئے اسے اپنی دکان کو۔ جا کر دیکھے تو ان کا بھتیجا بیٹھ کر دکان کے اندر، اسے ڈانٹے، اس پر غصہ ہوئے، تو 5 کی چیز 10 کو کیسے بیچا؟ تو 5 درہم میں بیچنا تھا، یہ 5 درہم کی چیز ہے تو 10 درہم میں کیسے بیچا؟ اس پر غصہ ہوئے بھتیجے پر، اور پھر اس بیپار لیے سو آدمی کو بولنے لگے، تمہارے کو اختیار ہے، ہمارا بچہ تمہارے کو 5 درہم کی چیز 10 درہم میں بیچ دیا، یا تو تمہیں 10 درہم کی کوئی چیز دے لو، یا تو 5 درہم واپس لے لو، یا پھر وہ چیز سننے کا ٹکڑا، چاندی کا ٹکڑا واپس کر کے پیسے آپ لینا چاہتے تو لے سکتے۔ یہ اخلاق، یہ اصول تجارت کرنے کا یہ مینٹالٹی ہمارے مسلمانوں میں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر بزنس میں فیل ہے، بزنس کے اسلام میں فیل ہے۔ اسلام صرف نماز کا سبق سکھاتا نہیں، اسلام صرف نماز کا سبق سکھانے کے لیے آیا، زندگی کے پورے نصاب اور پورے نظام کو سکھانے کے لیے آیا۔ کھانے کے اصول، پینے کے اصول، دستر کے اصول، بستر کے اصول، ذات کا اپنا کیا نفع نقصان کا ہے، اپنا حق کیا ہے، دوسروں کا حق کیا ہے، تمام تر چیزیں اسلام بتانے کے لیے آیا۔ اسلام صرف نماز بتانے کے لیے نہیں آیا، تمام تر زندگی کے سوالات کا جواب دے کر تسلی کر کے ان کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے آیا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا چلنا پھرنا، بزنس لین دین، سب کچھ ان کے اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، وہ تمام سلیبس اسلام لے کر آیا ہے۔ لیکن ہماری بڑی شرم کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے کبھی ان اصول کو سنا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈرائیونگ کرنا چاہتا ہے بغیر لائسنس کا نہیں کر سکتا، لائسنس کے لیے ڈرائیونگ کرنا ہے، ڈرائیونگ کے بعد پھر جا کر ٹیسٹ دینا پڑے گا، اگر وہاں پاس ہوا، اچھا چلا تو پھر اسے آگے پاس کریں گے، نہیں تو پھر نہیں، پھر سکوا روپے سے بول دیں گے، پھر بعد میں سکوا نہ۔ پھر کتنی عجیب بات ہے، پیسہ کمانا ہے تو اس کے لیے کیا کوئی اصول نہیں ہے؟ ملک کا اصول ہے لائسنس کے لیے سکھوانا، اچھا نہیں سیکھا تو پھر واپس کر دیتے۔ کیا زندگی گزارنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کیا کوئی اسلام حلال راستہ نہیں بتایا ہے، کوئی اصول، کوئی ترتیب نہیں بتائی ہے؟ ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اس طرح کے ٹاپکس کو ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ فیلڈ میں اتر گئے کمانے کے لیے، گاڑی سیکھے بغیر اگر فیلڈ میں اتر جائیں گے، اسٹیئرنگ پہ بیٹھیں گے
یا تو خود کا جان کا خطرہ ہوگا یا تو خود کا نقصان ہو جائے گا، ان چاروں دوسروں کو مار ڈالتا، یا تو خود کا خطرہ یا دوسروں کو خطرہ ہوگا، نقصان یا تو خود کا کرے گا یا دوسروں کا کرے گا۔ یہ اگر تجارت کے اصول سمجھے بغیر، سنے بغیر، اصول کو پڑھے بغیر اگر آدمی تجارت کو اتر جائے گا، اب ہاں نقصان نفع اس کا نہیں ہے، اسلام کو نقصان کر دے گا یہ بندہ۔ اب یہ ڈرائیونگ کے فیلڈ میں کیسا ہے، سیکھے بغیر کرے گا تو پھر یا تو خود کو خطرہ ہے دوسروں کو خطرہ، لیکن اگر تجارت کے اصول اگر سیکھے بغیر فیلڈ میں اتر جائے گا، اس کا بھی نہیں دوسروں کا بھی نہیں، اسلام کو بدنام کر کے چھوڑ دے گا، پھر جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، خدا کی قسمیں کھا کر 2 لاکھ کو 200 کو بیچے گا، تو پھر اس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو جائیں گے۔ ایسا غلیظ آدمی ہے کہ دھرم کا ہے، ایسا اسلام کو لوگ گالیاں دیں گے، پھر اسلام کو گالیاں دینے کے لیے ذریعہ کون بنا؟ یہ تاجر بیچ کا، اسے بھی گناہ ہوگا۔ پھر اسلام کون سے بھی کام کرنے سے پہلے سیکھے، پہلے شادی ہے، زندگی ہے، دین میں آدھا حصہ کہا گیا۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک جب ختم مکمل ہوگی، یہ معاملات کا سلسلہ چل رہا ہے، جب یہ انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائے گا، انشاءاللہ پھر معاشرت کے عنوان پر اسلامی شادی کیا ہے، لین دین کے معاملات کیا ہے نہیں ہے اسلام کے اندر، جب تک ان ٹاپکس کو ہم سنیں گے نہیں تو پھر ہندوؤں کی طرح ہم شادیاں کریں گے، اسلامی شادی نہیں ہوگی پھر وہ۔ اسی لیے آج جتنے خلا طلاق کے واقعات ہیں، اسلامی شادی کے اصول نہ سنتے ہی وہ سب سسٹم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر سنتے تو پھر لوگ، ہماری قوم نماز کو سننا چاہتی ہے، نماز تو سن لی لیکن اس قسم کا ٹاپک سنی نہیں ہے آج تک، اسلامی شادی ٹاپک سنی نہیں ہے آج تک، شریعت کے اصول سنی نہیں ہے اسلام کے، خلا طلاق واقعات اور وجوہات کیا ہے، اسباب کیا خلا طلاق کے سنا نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داریاں کیا سنا نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داریاں کیا اسلام نے بتایا ہے۔ جو اسلام نماز کا سلیبس لے کر آیا ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فرائض اور واجبات کا سبق پڑھا کے امت کو گئے، وہی پیغمبر شادی کے اصول اور اتار چڑھاؤ کو سکھا کر گئے۔ سننا ہے، سنے بغیر گھروں کے اندر لگی ہوئی آگ نہیں تھمے گی، خاک کر کے چھوڑ دے گی، وہ راکھ کر کے چھوڑ دے گی۔ جسم تو رہیں گے، جسم تو قریب ہوں گے، دل قریب نہیں ہوں گے، اور دل کب قریب ہوں گے؟ گھر کب بنیں گے؟ گھر اینٹ کے گھر نہیں، اینٹ کے گھر تو ہے، پتھر کے گھر تو ہے، لیکن گھروں کے اندر دل کب بنیں گے؟ اینٹ جڑ جاتی ہیں تو گھر بن جاتا ہے، لوگوں کے دل جڑ جاتے ہیں تو پھر گھر آباد نہیں، جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اس گھر کے اندر جب دلوں آپس، گھروں کے اندر رہنے والے افراد اور لوگوں کے دل جب مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کا خیال جب ہوتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس آدمی محسوس کرتا ہے، تو اس وقت گھر جنت کا نمونہ پیش کرے گا، جنت کا ٹکڑا، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ آئے گا ایسے گھروں کے، جن گھروں کے اندر لوگوں کے دل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ پھر گھر تو بنیں گے سونے کی چاندی کی اینٹوں سے، لیکن گھروں کے اندر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، پھر جہنم کا جیسا گھروں کے اندر وحشت ہی ہوگی، وحشت ہی وحشت۔ آج جتنے لوگ چبوتروں پر، روڈوں پر، چائے کی دکانوں پر بیٹھتے نوجوان، شادی شدہ غیر شادی شدہ، پہلی وجہ ان کو، اگر وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، ان کو ان کے گھروں کے اندر محبت نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، جھگڑے پنچایت گئے تو پھر جب گھر میں سکون نہیں رہا تو پھر سکون کی جگہ گھر ہے، پہلی جگہ یا تو مسلمان مسجد میں رہتا ہے، اگر کام ہے تو پھر مارکیٹ میں رہتا ہے، اس کے علاوہ مسلمان دوسرے جگہوں پر نہیں رہتا، یا تو مسجد عبادت کا وقت ہے مسجد میں نظر آتا ہے، جو مسلمان ہے وہ عبادت کا وقت ہوگا مسجد میں نظر آئے گا، بزنس کا وقت ہوگا مارکیٹ میں نظر آئے گا۔ اب یہ دو چیزوں کا وقت نہیں ہے، نائٹ کا وقت ہے تو پھر وہ گھر میں رہے گا۔ اب ان تین چیزوں کے علاوہ جو لوگ بھی ہمارے باہر نظر آتے ہیں، ان کو اپنے گھروں کے اندر سکون اور محبت نہیں مل رہی ہے۔ اگر وہ محبت کب ملے گی، وہ دل کب جڑیں گے؟ جب اسلامی اصول لوگوں کو معلوم ہوں گے۔ دل جڑنے کے اصول کیا؟ دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کی بالوں کی ضرورت پڑتی ہے، گھروں کے اندر دلوں کے جڑنے کے لیے دین کا ہونا ضروری ہے۔ جب دین آئے گا، ایک دوسروں کے ادب احترام کا خیال ہوگا، پاس و لحاظ ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خیال ہوگا، پھر آدمی خود تکلیف برداشت کرے گا، دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آج حق ادا کرنے والے بہت کم ہے، حق مانگنے والے زیادہ ہے۔ ہر ایک آدمی کیا چاہتا ہے؟ میرا حق ادا کرنا، سامنے والا میرا حق ادا کر دینا، میری بات سن لینا، میرا چلنا، یہ چاہتا ہے۔
یہ سسٹم ہر جگہ کا، گھروں کا، باہر کا، سب جگہ کا، مسجدوں کا وہی حال ہے۔ اس کے بجائے اگر ہر آدمی یہ سوچے گا میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ان کا میرے اوپر کیا حق ہے، اگر ایسا ہر ایک آدمی دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اوپر جس کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، تو انہیں ان کی ذمہ داری کیسے ادا کرنا ہے، ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنا حق ادا کرے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت امت کا حال یہ ہے، درد یہ ہے کہ امت ذمہ داریاں سننا نہیں چاہتی ہے، ذمہ داریاں ادا کرنا نہیں چاہتی ہے، حقوق مانگتی ہے، حقوق سے مطالبے کرتی ہے۔ ہمارا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، ساس بولتی میری بہو میری بات ماننا، بہو بولتی میری بات کئی سننا ان کی بات بول کر، شوہر بولتا میری بات سننا بول کر، بیوی بولتی میری بات سننا شوہر بول کر، بچے بولتے ماما ہماری بات سننا، ماما بولتے ہماری بات بچے سننا بول کر۔ یہ کھینچمتانی ہوتی رہے جب تک دین نہیں ہوگا، معاشرت کے اصول جب تک بیان نہیں کیے جائیں گے، جب تک یہ کھینچمتانی ہوتی رہے گی، آخرکار وہ تصویر ٹوٹ جائے گی۔ جب دو طرف سے کھینچتے رہیں گے تو پھر کوئی آدمی جب تک ڈھیلا نہیں کرے گا وہ سلامت نہیں رہے گا، ڈھیلا چھوڑ دیں گے سلامت رہے گا، ڈھیلا نہیں چھوڑے کھینچتے رہیں گے دو طرف سے تصویر ٹوٹ جائے گی۔ یہی ہمارے گھروں کا حال ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سکون اگر ہونا ہے، دین کو داخل کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کو سننا پڑے گا، اس کے علاوہ گھروں کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی جا رہا تھا ان کا دکان سے لے کر 5 درہم کی چیز 10 درہم میں بیچ دیا بھتیجا، وہی بات چل رہی تھی، واپس آدمی کو لے کر گئے، بھتیجے کو ڈانٹا، ایسا عجیب 5 درہم کی تو 10 درہم کو کیسا بیچ دیا، غصہ کیا اس کے اوپر، چیز بڑھا کر بیچ دیا، ڈانٹے اسے۔ اب چیز لیے اس آدمی کو بولے یا تو تمہیں یہ چیز 5 درہم کی تھی 10 درہم میں لے لیے، تمہیں بچہ دے دیا ہمارا، سوری معافی تلافی، تمہیں کیا کرو، یا تو 5 درہم واپس لے لو، دوسرا آپشن 10 درہم کی کوئی چیز لے لو، نہیں تو پھر ہماری چیز ہمارا دے دو، تمہارے پیسے تم لے لو، رائٹ ٹاٹا۔ یہ سسٹم ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے بزنس کے اندر یہ اصول ہے، لے کر چلے گئے، اگر یہ مثال کے طور پر اگر میں یہ لے لیا، یہ چیز لے لیا آپ کے پاس سے، اگر جانے کے بعد لے کے جانے کے بعد مجھے خیال آیا مجھے اگر میں یہ چیز رکھ لوں گا اب تو پھر اب تو میں یوز کروں گا، اب تو ضرورت ہے، لیکن آگے میرے لیے خرچہ کو پیسے رہیں گے، اس لیے اب آگے کے لیے سوچ کر اگر آدمی واپس لا کر دینا چاہتا ہے، ڈاکٹر بھی لے لیا تھا اچھا سا بول کر، لیکن اب میں اگر یہ رکھ لیا تو مول لیا تو میرے پاس جن میں پیسے نہیں رہتے خرچہ کو واپس یہ تو کون بندہ ہے جو مسلمان تاجر واپس لے لے؟ جو تاجر واپس لینے کا دماغ رکھتا ہے سمجھو کہ وہ اسلامی اصول کے مطابق تجارت کر رہا ہے اور اپنی تجارت میں وہ بندہ کامیاب بھی ہے اور اللہ رسول کی نگاہ میں وہ بندہ محبوب ہے۔ نہیں تو پھر جو تاجر واپس چیز لے لیتا ہے وہ آدمی کی مینٹالٹی یہودیوں کی ہے، یہ نو ریٹرن کا یہ آپشن اور یہ سسٹم کس کا ہے، سوچ کس کی ہے، ذہنیت نو ریٹرن کی، واپس نہیں بول کر، یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ یہ ہر معاملے میں مسلمان آج اپنے اسلامی اصول کو چھوڑ چکا ہے، ہر معاملے میں جو معاملہ اٹھاؤ اب اٹھاؤ، عقائد کا اٹھاؤ، معاملات کا اٹھاؤ، عبادات کا اٹھاؤ، معاشرت کا اٹھاؤ، اخلاقیات کا اٹھاؤ، جو سوال آپ اٹھاؤ، جو طریقہ آپ اٹھاؤ، اسلام کے اصول چھوڑ دیا مسلمان۔ یہی وجہ ہے آج دشمن ان کے ایمان کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، ڈائریکٹلی ان کو ختم کرنے کی پلان، اور وہ ایک حد تک پاس بھی ہو رہا ہے، مار بھی رہا ہے، اور پھر ان کے دوسرا ان کے جانوں کا تو یہ، دوسرا ان کے ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے نئی فتنوں کو پیدا کر رہا ہے، تیسرا ان کی پراپرٹیوں کو حملہ کرنے کی، ان کی پراپرٹیوں کو، مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، درگاہوں کو، قبرستانوں کو، عیدگاہوں کو ہڑپنے کی ایک منظم اور منصوبہ بند ان کی سازش ہے، ایک حد تک کامیابی ہو رہی ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ یہاں تک کہ رکھو اسے آگے جو بتاؤں گا، حالات پر 2 باتیں بتا اسٹارٹنگ میں، ایک عنوان سے ریلیٹڈ ایک بات بولنا ہے، بول دیا، آگے ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا، چھوڑو گے مسلمان کو، جب تک انشاءاللہ جان رہے گی، خدمت یہی رہے گی، تب تک آپ کو معاملات کی ایک تفصیل آپ کو بتاتے رہوں گا۔ آ جائے حالات پر بولا، دوسری بات حالات پر کیا ہے، حالات پر ذمہ داری، ہماری اہم ذمہ داری اس وقت ہے، اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے مساجد، مدارس، درگاہیں، خانقاہیں، چوڑیاں، پنجوں کی جگہیں، قبرستان، عیدگاہیں، جتنی مسلمانوں کی پبلکلی سب کی پراپرٹیاں ہیں، سب کی، وہ مسجد سب کی، اگر میری جگہ ہے،
اگر میں مسجد کے لیے بول کر بول دیا بس ختم، اب وہ مسجد کے لیے ہو گئی، بعد میں اس کا اب حقدار نہیں رہتا، مسجد کے لیے بول دیا بس ختم، میں لکھ کو دینا میں کر کو دینا ضرورت نہیں ہے۔ وقف کے لیے اسلامی اعتبار سے وقف یہی ہے، بول دیا بس ختم۔ لیکن قانون بھی کیا ہے، اسلام کا تو یہ قانون ہے وقف کا، اس مسجد کے لیے میں وقف کر رہا ہوں بھائی، بس مسجد کے لیے وقف ہو گیا، وہ بعد میں مجھے کوئی اتھارٹی اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن قانونی اعتبار سے اس وقت کی حکومت کہتی ہے کہ اگر تم ایسا بول کے چھوڑ دیے میری جگہ میں مسجد کو دے دیا بول کر، تو پھر تمہاری نگاہ میں تو وہ ہو سکتا ہے وقف ہو گیا، وہ اللہ کے نام پر اللہ کے طاقت میں چلے گیا وہ۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا کیا ہے، موجودہ سینٹرل حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں اسے وقف نہیں مانتے، اس لیے اس وقت ہماری بڑی اہم ذمہ داری ہے مسلمانوں کی، ملک بھارت کے مسلمانوں کی، کہ اپنے اپنے مسجدوں مدرسوں جتنے اپنے پراپرٹی پبلک پراپرٹی ہے، مسجدیں مدرسے قبرستان خانقاہیں یہ جتنی پبلک سب کی پراپرٹیاں ہیں، تو اس وقت ان چیزوں کے کاغذات ہے نہیں ہے، یہ دینے والا بندہ زندہ ہے کیا، دیکھو تو چلے گیا، لیکن حکومت اسے مانتی نہیں ہے۔ اسلام تو مانتا ہے دیکھو چلے گیا بول کر دے دیا بس تمخ ہو گیا اللہ کے نام پر، میں مسجد کو دے دیا تو یہ میری ملکیت سے میری اتھارٹی سے نکل کر وہ اللہ کی اتھارٹی میں چلے گیا۔ اسلام مانتا ہے اسے، لیکن حکومت نہیں مانتی اسے۔ اب کرنا کیا ہے، اسے کچھ قانونی کارروائی کرنا ہے۔ قانونی کارروائی کیا ہے، اس کا پیپر ہے کیا جگہ کا، تو پھر اسے تلاش کرنا پڑے گا کتنی جگہ ہے۔ اب اس کے لیے بھی جگہ کے لیے بھی میری اس جگہ کے یہ آگے کتنے سنٹ کتنا نمبر ہے، اس کا ہے سروے نمبر کتنا ہے، لیفٹ میں کتنا ہے، رائٹ میں کتنا ہے، دائیں کتنا ہے، بائیں سروے نمبر کیا ہے جگہ کا ہمارا، یہ معلوم کر کو اور پھر ہمارے مسجد ہے جو ہماری جگہ ہے اس جگہ کے کاغذات کی اسپلنگز اور اس کے ہجے اس کی اسپلنگ صحیح کر کے جگہ گیگا نام گیم کس کا ہے کہ ذمہ دار حضرات جن جن کے اتھارٹی میں جگہ ہے، پبلک کی جگہ کسی ایک کے نام پر 2-3 لوگوں کے نام پر ہوتی ہے، کمیٹی کے نام پر ہوتی ہے، وہ لوگ اپنے ذمہ میں کر کے سسٹم چلاتے ہیں، تو پھر مسجد کی پورے کاغذات وغیرہ عیدگاہ وغیرہ کے کاغذات کو پبلک کی زمینوں کو اس کے کاغذات صحیح کرنا میری ذمہ داری۔ اس کے انشاءاللہ 2-3 دن میں 1 ہفتے میں نظام اس کا آنے والا ہے۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ کاغذات کہاں ہے وہ تحقیق کرے۔ پہلی بات جگہ کا ہے، دیکھیں ہماری جگہ ہمارے مسجد پہ جگہ، ہماری مسجد کا مطلب اس مسجد کے لیے بول رہا ہوں، مسلمانوں کی مسجدیں جہاں ہے، ہر آدمی ہر مسلمان اپنی اپنی مسجد کے ذمہ دار لوگ ہماری مسجد کو جگہ اور ملگیاں مڑیاں کھیتا جنگلا اور اس کے وینچر مسجد کے نام پر کہاں ہے یہ دیکھیں، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری اس کا نمبر، سروے نمبر آگے کتنا پیچھے کتنا رائٹ کتنا ہے لیفٹ کتنا نمبر اس کا وہ ریکارڈ کرنا ہے۔ تیسری ذمہ داری آگے اس کے کاغذات نوٹ کرنا ہے، لینا ہے، جمع کرنا ہے۔ چوتھی بات آگے کی بات اس کے وہ کاغذات کے اندر اسپلنگ غلطی ہے یا پھر جگہ کا نمبر آگے پیچھے ہو تو ہے یا پھر جگہ کا نمبر سروے نمبر لکھو تھا 20-30 سال پہلے کی 50 سال پہلے کے لیے کوئی آدمی جگہ دے کر چل گیا تھا، جنگل دے کر چل گیا تھا، تو اس جگہ کا اس زمانے میں جب یہ آدمی مسجد کے لیے چھوڑا تھا جنگل، تو اس وقت تورپو کو اتنی جگہ چھوڑ پائی بھائی، پڑمرا کو اتنی جگہ چھوڑ پائی، یہ اس وقت کی بول چال تھی۔ لیکن اس وقت میں سروے نمبر کے ساتھ لکھنا ہوگا، ورنہ پھر اس کے آگے کا کام چھوڑو، یہ سروے نمبر کا آگے کا کام کیا ہے، آگے کی ذمہ داری ہے مسجدوں کے پبلک جو پراپرٹیاں ہیں، ان پراپرٹیوں کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایک تنظیم تحریک ہے، مسلمانوں کی مسائل پر آواز اٹھاتی ہے انڈیا لیول پر، تو اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر وقف بورڈ بولتے ہیں اسے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر ہمیں اس وقف بورڈ کے اندر ہماری یہ مسجد اس مسجد وقف بورڈ کے اندر ہم کو درج کرنا پڑے گا۔ کئی کو انہیں کیا ملک کو کھاتے نہیں، ضرورت نہیں ہے ان کو حفاظت کرنے کے لیے چند لوگوں کو ذمہ داری بنائے، ان کو 100% ذمہ داری، کئی کو ایسا، اس لیے کہ موجودہ حکومت کہتی ہے جو تمہاری پراپرٹیاں تمہارے وقف بورڈ میں ہوں گی وہ تمہاری سمجھی جائیں گی، جو پراپرٹیاں تمہاری وقف بورڈ کے اندر درج نہیں ہوں گی اسے ہمیں چاپ لیں گے، کھلا ہی بولنا ہے ان کا۔ اب تمہیں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سب ٹاپکس مسجد میں کئی کے بول رہے صاحب، حقیقت یہ ہے
اگر جب سے ہندوستان آزاد ہوا تب سے اگر اس قسم کے ٹاپکس پر، حالات پر، ظالموں کی سازش پر اگر بولا جاتا کھل کر تو یہ سب حالات دیکھنے کو نہیں ملتے تھے، سننے کو نہیں ملتے تھے. یہ چھوڑ کر شاید میرا اپنا ذاتی ایک تجزیہ ہے، میرا ایک خیال ہے، شاید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جو ذہن سکڑ گیا تھا، محدود ہو گیا تھا، چھوٹا ہو گیا تھا ذہن، نماز روزہ بیان کرنا ممبر مسئلے سے، اللہ تعالیٰ شاید اس قسم کے حالات لاتا. توجہ، اللہ تعالیٰ شاید مسلمانوں کی چھوٹی ذہنیت کو، شارٹ ذہن ہو گیا تھا، دین کا تصور محدود ہو گیا تھا، بہت شارٹ ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ شاید یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ ٹاپک بھی دین کا حصہ ہے، یہ تمہاری مسجد ہے، جب یہ تمہاری مسجد ہے تو تمہاری اس مسجد کے اندر عبادت کرنا یہ ثواب ہے، تو مسجد کی، اس مسجد کی حفاظت کرنا عبادت یہ بھی ہے. اللہ شاید یہ بتانے کے لیے شاید اللہ اس قسم کے لوگوں کو پیدا کیا، اس قسم کے لوگ ہماری پراپرٹیز پر آواز اٹھائے، ہم کو شاید حالات میں بولے کا موقع مل رہا ہے. اگر یہ سسٹم پہلے سے ہوتا تو پھر اس قسم کا دیکھنے کو ملتا تھا. سنو، حالات پر سنو، کبھی خطبہ پر، علماء پر، واعظین پر اعتراض نہ کرے. میں آپ کے نہیں بول رہا ہوں، اگر ڈاؤٹ پیدا ہو چکا ہو یا ہوگا بعد میں تبصرہ ہوگا باز آنے کے بعد، وہ سب کئی کو بول رہے صاحب حکومت کے بارے میں سب وہ سب نہیں بول پاتا تھا. ابھی اگر پہلے سے سب بولتے تو پھر ہم ہوتے تھے سی ایم پی ایم. وہ سب نہیں بول کو، ایک جٹ نہ ہو تو آپس میں بٹ کر، آپس میں کٹ کر، ایک دوسرے سے ہٹ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اللہ رسول کو چھوڑ کر، اللہ رسول کو بتائے ہوئے ایک جٹ کے اصول کو چھوڑ کر، اتحاد ہونا نہیں، اتحاد اس کے اصول کیا ہے؟ اتحاد ایکے مطلب کے اصول کیا اسلام بتاتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیے. آپس میں آپ سے میرا کوئی جھگڑا ہوا کسی معاملے میں، کسی ایک بات میں، تو پھر میں اپنی دو اینٹ کی مسجد بنا لیا، میں اپنی مسجد بنا لیا، تم میرے سے جھگڑ لیے تو پھر تم اپنی مسجد بنا لی. اس آپس میں مسلمان جب بٹ گئے اور وہ کئی کو بٹ گئے، کیسا بٹ گئے، اور متحد ہونا ہے تو پھر اصول کیا ہے؟ جب سے ہم اس کو بولنا چھوڑ دیے تو پھر جب سے اس قسم کے لوگ آ گئے، اب ظلم بھی دیکھ رہے ہیں. اب بھی اگر اس وقت مسلمان اگر بیدار نہیں ہوئے تو پھر مسلمانوں کا وہاں کیا کی ہوا، یہاں کیا کی ہوا، یہاں وہاں کیا کی نہیں، یہاں بھی سب کچھ ہونے والا ہے. انتظار میں رہنا پڑے گا. پھر بولنے کا موقع دو حالات پر سنو. ایک پوائنٹ بولتا ہوں قرآن کے ذریعے سے، بڑی سینسٹیو بات، بڑی اہم بات سنیں قرآن سے. حالات پر کہیں کو بولنا ہے، کہیں کو بولنا حالات پر. میں ایک اشارہ دیتا ہوں قرآن کا ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں. پوائنٹ، حالات پر بولو، یہ اللہ بول رہے ہیں ہم کو. بہت ساری دلیلیں، میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے تاکہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے. آئندہ کبھی دل دماغ کے اندر، ہمارا دل دماغ کے اندر اگر ہمارا شیطان ہم کو بھڑکائے، یہ سب کئی کو بول رہے بھائی سینٹرل حکومت کے بارے میں، کئی کو بول رہے ان کے بارے میں، ان کی پارٹی کے بارے میں کئی کو بول رہے، ان کے منصوبے کئی کو بول رہے. اگر اس قسم کا ہمارا دماغ خناس، یہ شیطان ہمارے کو بھڑکائے خطیب صاحب کے بارے میں، تو پھر اس وقت دماغ سے بولو، تو چپ بیٹھتا تو چبانا ہوگا، اونچے سے بولو. قرآن کا اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، نقطہ پیش کرو، سمجھے، اسے دل دماغ بٹھا لے. اگر دل دماغ کبھی حالت پر، جمعے کے موقع پر کبھی بولا گیا، دشمنوں کی سازش پر کبھی بولا گیا، تو پھر اپنے دل دماغ کے اندر پیدا ہونے والی اس وسوسے والے خیال کو دبا دو. یہ نقطہ سن لیں. حالات پر بولنا ایک قرآن سے ثابت ہے. ایسا ایک پوائنٹ بولتا ہوں سمجھو. قرآن کس پر اترا؟ قرآن مجید کس پر اترا؟ معلوم نہیں ہے، اب تک نہیں بولا. اب تمہیں بولو 2 منٹ بس ختم، 2 منٹ تمہیں بولو. قرآن کس پر اترا؟ بات یاد ہونے کے لیے ہمیں بولو، تمہیں بولنا جب یاد ہوتا. ہمیں بولتے ہو تو ہمیں یاد رہتا ہے، سبق قرآن آتی ہے. تمہیں یاد کر لو، اس وقت تمہیں یاد کرنے کی ذمہ داری اس وقت ہے. اب جو بول رہا ہوں 10 منٹ سے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہو رہی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے. ہر ہمیشہ ایک ہی آدمی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کبھی کبھار سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس وقت جس پر بولا جا رہا ہے یہ سب کی ذمہ داری کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. وہ دیکھ لیتی ہیں، وہ دیکھ لیتی ہیں، جو کمیٹی ممبر دیکھ لیں گے، نہیں ہے. اگر ایک جٹ ہو کر آواز اٹھانے کے لیے بھی کہا جائے گا، سب کو ایک جٹ ہو کر آواز اٹھانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا. پھر اب بولو، سوال کا جواب دو. قرآن کس پر اترا؟ قرآن کس پر اترا؟ بولو جلدی بولو، اسپیڈ. قرآن کس پر اترا؟ کسی کو معلوم نہیں ہے، جلدی زور سے بولو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن تھا اس زمانے کا، بہت سارے دشمنوں میں سے بڑا دشمن ابو جہل تھا. قرآن مجید میں ابو جہل کا نام نہیں ہے، وضاحت سے ابو جہل کا تو نہیں ہے. تفسیر میں آ جاتا، وہ آیت ایک نازل ہوئی بول کر وہ آیت کے شان نزول بولتے اسے، اس کے بیک گراؤنڈ میں تفسیر میں تو نام ہے، لیکن قرآن میں وضاحت میں ایسا الحمدللہ رب العالمین کا کو ہے.
वैसा कुरान में अबू जहल का नाम सराहत से नहीं है, वजाहत से नहीं है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन, यहाँ फिरऔन का नाम वजाहत से अल्फाज में आ गया, वैसा अबू जहल का नाम कुरान के अल्फाज में वजाहत से नहीं है। ठीक, समझ में आ गई बात? अब समझो, कुरान नाज़िल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके जमाने का दुश्मन, नबी ने हदीस में फरमाया, जो मूसा का जो दुश्मन था उनका फिरौन, उससे बड़ा है मेरा फिरौन। नबी ने फरमाया मूसा के फिरौन से मेरा फिरौन बड़ा है। किसी ने पूछा, या रसूल तुम्हारा दुश्मन कौन है? अबू जहल बता, नबी ने फरमाया। तो अबू जहल का नाम कुरान के अंदर नहीं है। लेकिन और एक बात भी समझो, एक बात तो ये, दूसरी बात कुरान जिस पर नाज़िल हुआ, पैगंबर आजम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद उनका नाम भी वजाहत से मोहम्मद बोलकर, उनका जाती नाम मोहम्मद, जमीन में नाम उनका मोहम्मद, आसमान में उनका नाम अहमद। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन पर कुरान नाज़िल हुआ, खुद उनका नाम कुरान में से 4 मरतबा है वजाहत से मोहम्मद बोलकर। अलकाब तो बहुत है, अलकाब, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ये नबी के अलकाब, ये लक़ब उनके वास्ते। जैसा हमारे को बोलते हैं लोग हाफिज साहब, इमाम साहब, खतीब साहब, ये अलकाब, जाती नाम खतीब साहब नहीं, हमारा जाती नाम दूसरा है। तो नबी के जो अलकाब है, ये मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन, ताहा, ये नबी के अलकाबात है। वजाहत से नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान मजीद में मोहम्मद बोलकर 4 जगह है। लेकिन फिरऔन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फाइट नोट एक बोला चाहता हूं मैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाज़िल हुआ, खुद उनका नाम कुरान मजीद में 4 बार आया है वजाहत से मोहम्मद बोलकर। लेकिन उनके जमाने से हजारों साल पहले का दुश्मन, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का दुश्मन फिरऔन, उस फिरऔन का नाम कुरान मजीद में 70 पर 4 मरतबा आया है। अब जिन लोगों को ये सवाल पैदा होता, ये सब कई को बोलते साहब हुकूमत पर, कई को तुम्हारी ताकत क्या है, तो आप तुम्हें टक्कर ले सो किससे? ऐसा अगर ऐसा ख्याल पैदा होता है, अल्लाह से जरा पूछो, अल्लाह तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने कुरान नाज़िल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके जमाने का दुश्मन कौन था, उसकी मेंटालिटी क्या थी, तो वो बोलना था। खुद जिन पर कुरान नाज़िल हुआ उनका नाम भी एतबार नहीं है, जिनका उनसे पहले के जमाने के नबियों के जमाने के दुश्मन का नाम उनसे ज्यादा है, 70 पर 4 मरतबा है। कई को है ऐसा, लंबी छोड़ी बात है, एक बेटे बोल देता हूं। इसलिए कि पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का जो दुश्मन था फिरऔन, उसकी जो मेंटालिटी थी, पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का जो फिरऔन था, उसकी जो मेंटालिटी थी, सेम मेंटालिटी तुम्हारे जमाने के दुश्मनों की भी होगी। कैसा होगी उसे बोलने टाइम नहीं है, कुरान की आयत से साबित कर सकता हूं। लेकिन मुझे इस पॉइंट से मुझे बताना क्या है, जब हालात पर बोला जाए तो आप परेशान ना हो। ये सब कहीं को बोलो साहब, ये सब बहुत सारी नमाज रोजा बोल जाना, वो सब बोल हाथ तक कुछ बोल बोल ऐसा हाथ तक कमाता नहीं। तो पहले से अगर बोलते तो फिर ये सब छेड़छाड़ नहीं होती थी। इसलिए अपनी जिम्मेदारी का काम करने की कोशिश करें। ड्राइवर को बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रेक दबा बोलकर, एक्सीटर दबा बोलकर, वो उसके हाथ में है, उन देखता था कहाँ ब्रेक डालना, क्या पलटाना बोलकर। अगर पीछे वाले अगर बोलते रहेंगे तो फिर उन बोला बोलते ब्रेक डालते क्या हो जाता, वो गाड़ी स्टॉप हो जाती। या फिर उन पीछे वाला बोल रहा है क्या बोलकर सोया को बोलता है, कई बार तो खाना खा ब्रेक डालना तो ब्रेक डालना छोटा लोग बोला। अब उन कान खान गाड़ी तो क्या रहता, उन मरता नहीं, इन्हीं मरता सब में। वो यहाँ बैठने वालों को पीछे बैठने वाले क्या करना, पैसेंजर्स ये दबाओ बा, ये छोड़ो बा, बोलना नहीं हुआ। वो ड्राइवर को मालूम होता क्या बोलना, कैसा बोलना, इनको कैसे समझाना, कब बोल को इनको कैसा बेदार करना, वो गाड़ी में कैसे चलना और बताइए। ऐसा इनकी गाड़ियों में लेकर कैसे चलना है, इनके दुश्मनों की साजिशों को समझकर इनको कैसा उनसे बचाना है, वो यहाँ बैठने वाला मालूम होता है। वो आपको गाड़ी को लेकर जाने के लिए कभी ब्रेक डालते, कभी हरा पर बोलते, कभी वहां से बोलते, कभी तलाक पर बोलते, कभी खुला पर बोलते, कभी बिजनेस में सुबह बोलते, कहीं कोई ऐसा बोल सो हमारी मंजिल, हमारी ये गाड़ी जन्नत तक जाने के लिए। अल्लाह ताला हम तमाम को पूरे इस्लाम को सुनने की, पूरे इस्लाम को समझने की, और खासकर दुश्मनों के साजिशों को सुनने की, समझने की, और अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो मस्जिद के बारे में जो सर्टिफिकेट वगैरह, मस्जिद के कार्ड वगैरह है, तो फिर उसे हमें जमा करने की कोशिश करें। फिर चाशुम्बा या चाशुम्बा को इंशाल्लाह एक जगह प्रोग्राम होगा। अगर मस्जिद का डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो फिर उसके डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, इंशाल्लाह वो तरतीब इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन कागजात वगैरह जमा करने की कोशिश करें। मस्जिद की जगह काम क्या है वो नोट करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रत